रहमान में तू सुल्ताना दा सुल्तान में तू सुबहान में तू रहमान में तू सुल्ताना दा सुल्तान में तू दुनिया नु बनावन वाला तू इस दुनिया दा निगहबान में तू है इला तू किबरिया मेरा भरम मौला कर करम करम मौला करम 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 मौला कर करम करम मौला करम 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 मौला कर करम करम मौला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब साथियों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला फरमाने ने सूरह अहज़ाब, और बेशक जो अज़ियत देते हैं अल्लाह उसके रसूल को उन पर अल्लाह की लानत दुनिया में और आखिरत में, और अल्लाह ने उनके लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। जरा आयात ते गौर करे आज साहिब ज़ौक़ बंदे बैठे हो। अल्लाह फरमा रहे ने जेड़े अल्लाह नू और उहदे रसूल नू की देंदे ने अज़ियत। अज़ियत एहसासात दा नां है। एहसासात वास्ते जिस्म दा होना जरूरी है। एहसासात वास्ते जिस्म दा होना जरूरी है। कोई जिस्म जड़ा है वो महसूस करता है। अल्लाह फरमा रहे ने अल्लाह नू अज़ियत देंदे ने। क्या अल्लाह एहसासात रखता है? अगर अल्लाह के एहसास नू मनांगे तो अल्लाह के वजूद नू मनना पेगा, और अल्लाह के वजूद नू मनांगे फिर अल्लाह नू मकान च मनना पेगा। सारा अकीदा ही गड़बड़ हो जाएगा। गल समझ आई? कोई मकसद हो रहे, वो मकसद की है। जो अगे वेख्या तो अगे की नजर आया? रसूल दी जात नजर आई। फरमाया अल्लाह और रसूल नू, अल्लाह और रसूल नू। भाई अल्लाह नू तो अज़ियत होंदी नहीं, समझ आया? रसूल दी अज़ियत ही अल्लाह दी अज़ियत है। अल्लाह ने रसूल दी अज़ियत नू अपने नाल जोड़िया। फरमाया जेड़े मेरे रसूल नू अज़ियत देन उन्हां मनु अज़ियत दिती, और जिन्हां मनु अज़ियत दिती मेरे रसूल नू अज़ियत दिती, अल्लाह दी लानत है दुनिया दे और आखिरत विच। लानत वखरी है, अजाब वखरा है। अल्लाह का जिक्र किया अल्लाह ने। अज़ियत वखरी है, अजाब वखरा है। किन्ना वास्ते? जिन्हां ने रसूल नू की दी अज़ियत दी। हुण सवाल पैदा होंदा है, रसूल नू अज़ियत, रसूल नू अज़ियत अल्लाह नू फरमा रहे ने जेड़ा रसूल नू अज़ियत देगा उन्हें रसूल नू नहीं दी, उन्हें मनु दी। जरा अज़ियत दा म्यार दसन लगा। रब नू किन्नी तकलीफ है रसूल दी किन्नी छोटे छोटे मामलात नाल। जरा अल्लाह दा कुरान सुनो। अल्लाह फरमाते ने बेवजह रसूल दे घर ना जाओ
ہاں جب کھانے کے لیے بلائے جاؤ، جب کھانے کے لیے بلائے جاؤ، یوں کہ رکو، جب کھانا کھاؤ تو کی کرو؟ متفرق ہو جاؤ. کی ہو جاؤ؟ متفرق ہو جاؤ. اور یہ کہ بیٹھے باتوں میں لگے رہو، بے شک اس میں ان کو اذیت ہوتی ہے، ایذا ہوتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تمہارا لحاظ فرماتے ہیں. اللہ ہمارے نے اور بھائی جدو اللہ دے میرے محبوب دے کال ایویں نہ جایا کرو، جدو جاندے ہو تو کھانے تے بلایا جائے جاؤ جاؤ، پر کھانا کھا کے گپا نہ لان بہ جاؤ، متفرق ہو جاؤ. کیوں کہ تواڈے فالتو بہن نال اور گفتگو کرن نال انہاں دے کئی معاملات رکن گے، تو انہاں نے کی ہوندی ہے؟ تکلیف ہوندی ہے. وہ تواڈا لحاظ فرماندے نے. اللہ فرماندا تواڈا محبوب دی شفقت دا اظہار کیتا کہ وہ اپنی تکلیف تواڈے تے ظاہر نہیں کرتے، پر میں تے رب میں جاننا وا. اگلی گل سنو، وہ تمہارا لحاظ فرماتے ہیں. اللہ حق فرمانے میں نہیں شرماتا. اللہ آندا منو تہاڈا لحاظ نہیں، میں تے حق دسن دیا وا. جدو تسی میرے محبوب دے گھر بہتی دیر بہ جاندے جے تے تواڈے بہن نال انہاں نو تکلیف ہوندی ہے، منو اے تہاڈی گل برداشت نہیں ہوندی. میں تانوں پہ کہنا وا، تواڈے میرے محبوب تے تانوں نہیں کہندے، میں کہہ رہا وا میرے محبوب نو تکلیف نہ دیا کرو. زیادہ دیر بہن نال میرے محبوب نو تکلیف ہوندی ہے. اور میں رب بیان اے قرآن ہے اللہ دا. لوگ آندے جی احکامات نے، اے احکامات نہیں کہ میرے محبوب نو تکلیف نہ دو. میرے محبوب نو تکلیف زیادہ دیر بہن نہ تکلیف ہوندی، لیکن تانوں وہ نہیں کہندے، میں پیا کہنا وا. یہ گل تانوں وہ نہیں کہہ رہے، میں کہہ رہا وا. متا یہ خیال کرو، فرمایا او تہاڈی حیا کردے نے، لحاظ کردے نے. اور رب نو کدی حیا ہے، کدی شرم ہے؟ میں تانوں حق گل پہ دسنا، خبردار میرے محبوب نو تنگ نہ کریا کرو. اور سورہ بقرہ جو فرمایا تو بڑا مشہور ہے کہ وہ رائے نہ کہندے ہن، اللہ نے منع فرمایا انظر نہ کیا کرو، اور پہلے ہی غور نہ سنیا کرو، پہلے ہی غور نہ سنیا کرو توجہ دے نال. میرے محبوب نو تکلیف ہوندی ہے، میرے محبوب نو تکلیف ہوندی ہے. اور فرمایا اچا نہ آواز کرو، متا تواڈے عمل ضائع ہو جانو تانوں خبر ہی نہ ہو. یہ کی نے؟ یہ بے ادبیاں نے. کدیاں بے ادبیاں نے؟ رسول دیاں. اللہ فرماندے نے رسول دی بے ادبی نال انہاں نو اذیت ہوندی ہے، اور انہاں دی اذیت نال منو اذیت ہوندی ہے. اور جیڑا اذیت دوے انہوں پیغام پہنچا دو، میری لعنت دنیا اور آخرت وچ اور عذاب وکھرا تیار کیتا ہے. میں اللہ دا عذاب ہی نہیں مان، اے لعنت وکھری ہے تے عذاب وکھرا. لعنت عذاب وکھرا. اچھا ہن بڑی مزے دی گل ہے. سوال پیدا ہوندا ہے کہ یہ تے جی حضور دی حیات دی گل ہے، حضور دی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے دماغ ہے پھردیاں دیر لگ دی، کئیاں دا پھریا ہوندا ہے، اے بے تکا ہی، نہ وجہ نہ گل.
وہ آندا جی وہ تو حیات سن تے ادو تے منع سی، آپ تے وصال فرما گئے نے، ہن تے آپ پردہ فرما گئے نے، تے ہن یہ پابندیاں لاگو نے کہ نہیں لاگو؟ ذرا قرآن سن لو. اور تمہیں نہیں پہنچتا کہ رسول کو اذیت دو، اور نہ یہ کہ ان کے بعد کبھی آبادن کا لفظ استعمال ہویا، ہمیشہ کبھی بھی کہ ان کی بیویوں سے نکاح کرو، ان کی بیویوں سے. بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے. اگر سوچا بھی نبی دی بیوی تہاڈیاں ماواں نے، خبردار انہاں نال نکاح دے بارے سوچنا بھی نہیں. یہ بڑی وڈی گل ہے. بھئی نبی تو پردہ فرما گئے ہیں، نبی تو پردہ فرما گئے ہیں، وہ جے پردہ فرما گئے نے تو یہ کیے کوئی 10 سال واسطے پابندی نہیں، 20 سال واسطے، 50 سال واسطے، 100 سال. فرمایا آبادن، کدی بھی تا قیامت ایک خیال بھی نہ ہوئے. کیوں؟ اس خیال نال کی ہوندا ہے؟ نبی نو اذیت ہوندی ہے. قرآن فرما رہا ہے نبی پردہ فرما گئے نے، انہاں دی بیویاں نال نکاح دا خیال بھی کرو گے نبی نو اذیت ہوئے گی. رب واسطے بڑی سخت گل ہے، تہاڈا نال سخت نپٹے گا. وہی پردہ فرما گئے نے پھر اذیت. ہن یا تے اپنا عقیدہ بدل یا قرآن چ آیت کٹ دے. جے تیرا یقین ہے وہ کہ مر گئے نے نعوذ باللہ، تو پھر اس قرآن دا انکار کر دیتا تو، کیونکہ تیرے بقول فوت شدہ نو تکلیف نہیں ہوندی. فوت شدہ نو تکلیف ہے بھائی، جڑا مر جائے تکلیف ہوندی ہے، جڑا مر جائے تکلیف ہوندی ہے انہوں نہیں ہوندی. یہ مطلب ہے یہ آیات گواہ نے نبی نو مردہ کہن والے یا یہ آیتاں قرآن جو کٹ دیں یا اپنا دماغ ٹھیک کر لیں، نہیں تے سخت عذاب واسطے تیار ہو جان. مذاق سمجھے ہے؟ اوے مردہ ہو جائے تے اذیت نہیں ہوندی. ایتھے اللہ فرما رہے نے اذیت ہوندی ہے. نبی نو اذیت، اچھا ایک گل کیتی نہیں تو سوچیے کسے، یہ مطلب ہے سوچ دی خبر جاندی ہے تے درود بھی جاندا ہے. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اس واسطے بڑے دھیان کرن دی گل ہے. نبی نو اذیت ہوندی ہے. اچھا مجھے ایک گل دسیا جے، اسے قرآن وچ اللہ فرماندے نے اور جڑے اللہ دی راہ چ مارے جان انہاں نو خبردار مردہ نہ کیا جے. ایندی ہے کوئی شک تے نہیں؟ اور جڑے اللہ دی راہ چ مر جان انہاں نو مردہ نہیں کہنا. شہید دی بیوی نال بیاہ ہو جاندا ہے، ہوندا ہے. کوئی بندہ شہید ہو جائے او دی بیوی عدت پوری کرے دوجے نال بیاہ کر سکتی ہے. اور جڑا زندہ ہے مر کے بھی، جڑا زندہ ہے مر کے بھی، قرآن کہہ رہا زندہ ہے، انہاں نو رزق ملتا ہے. کی فرما رہا قرآن؟ وہ زندہ نے
اور انہوں نے رزق ملتا ہے. وہ بیوی نال بیاہ ہوندہ ہے نا، ہوندہ ہے، وہ بیوی نو پابندی نہیں. فرمایا حیات نبی ایک ایسی نہ حیات ہے جنہیں تینوں شعور ہی نہیں. کیونکہ اللہ فرماندے نے وہ جڑے اللہ دی راہ چ مارے گئے تو انہاں دی حیات دا شعور نہیں، تسی نبی دی موت دا گل کردے ہو. تسی شہید دی زندگی دا شعور نہیں رکھ دے. شہید تو 7 درجے اتے نبی ہوندا ہے، شہید تو 7 درجے اتے نبی ہے. اور تینوں شہید دی موت دا اندازہ نہیں تو نبی دی بارے کی گل کرنا ہے جی وہ پردہ فرما گئے ہیں. یا اپنا دماغ ٹھیک کر یا اس قرآن نہ پڑھیا کر، کیونکہ جی یہ قرآن نو پڑھے گا تو پھر تیرا ہے تو یہ قرآن ہی لعنت کرے گا. کیونکہ اللہ فرما رہے نے اے ابادن تواڈے تے منع ہے کہ نبی دی بیبیاں دے بارے نہ سوچیا جائے. یہ بڑی سخت گل ہے. تواڈے سوچن نال تواڈے اس گفتگو نال نبی نو تکلیف ہوندی ہے، اور جن نے تکلیف دیتی میری لعنت ہے اور میرا عذاب وکھرا ہے. لعنت وکھری ہے، عذاب وکھرا ہے. شہید تو ہوتا صدیق، شہید تو ہوتے کون ہوندا ہے؟ صدیق. اور صدیقاں تو سب تو بڑے صدیق صدیق اکبر نے. کون نے؟ صدیقاں دے سردار جڑے نے صدیق اکبر نے. کیا انہاں دی بیوی نو پابندی ہے بیاہ کرن تو؟ نہیں. سیدنا صدیق اکبر نے وصال فرمایا، عدت پوری ہوئی، مولا علی نے انہاں دی بیوی واسطے نکاح دا پیغام بھیجیا، انہاں قبول کر لیا. سمجھ آیا؟ تیری سمجھ سوچ تو پرے وے. اس واسطے نبی نو تکلیف ہوندی ہے. اور نبی نو اے کہن والے کہ وہ مر گئے نے، درود نہیں پہنچدا، رسالے ثواب نہیں پہنچدا، انہوں نے پتا کوئی نہیں. وہ اپنا دماغ یا تو درست کر لین، نہیں تو اللہ یقیناً درست کرے گا. لیکن افسوس ادو وقت نہیں ملنا، ادو وقت نہیں ملنا. اچھا اتنے ہوں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اذیت کی سمجھ تے آ گئی کہ نبی نو اذیت ہوندی ہے، اور نبی دی اذیت کی اذیت ہے؟ اللہ کہندے نے منو اذیت ہوئی ہے. یہ گل سمجھ آ گئی؟ اج سارے کٹھے ہوئے ہیں شہادت امام عالی مقام دی گفتگو واسطے، آپ دے دکھ دے بیان واسطے، آپ دے دکھ دے بیان واسطے. کدھر قرآن چ بھی ہے، کدھر گل قرآن چ بھی ثابت ہے. اہی جو مجمع لا کے بہ گئے ہیں تو یہ کوئی دلیل قرآن چ بھی ہونی چاہیے نا. یہ کوئی دلیل قرآن چ بھی ہونی چاہیے. وہی انبیاء دے دکھ دا تے بیان کیتا اللہ نے، انبیاء دے دکھاں دا اور تکلیفاں دا. مثلا جب ابراہیم علیہ السلام قربانی واسطے لے گئے اسماعیل علیہ السلام نو، اور اللہ فرماندا جب منہ دے پل لٹایا تو اس وقت دا حال نہ پوچھ. جب اپنے بیٹے نو اللہ دی راہ چ قربان کرنے واسطے باپ نے پتر نو زمین تے لٹا دیتا منہ دے بل، اللہ فرماندا اس وقت دا حال نہ پوچھ. کی حال ہویا ہوئے گا اس باپ دا؟ دکھ دا بیان ہویا نا. تو کوئی کہہ سکتا ہے یہ تے نبی سن، یہ تے بھائی انبیاء دا ذکر تے ہے، کوئی اولیاء دی بھی گل ہے. اللہ نے قرآن پاک دے وچ اصحاب کہف دا ذکر کیتا کہ انہوں نے دکھ پہنچیا، شہر چھڈ کے ٹر گئے،
انہاں کہ دفعہ مارو پرے، انہاں کو رہندے ہی نہیں، اسی غار چ جا کے رواں گے۔ یہ لوگ اس قابل نہیں کہ انہاں چ رہا جائے، اس تو بہتر ہے غار چ پہاڑ چ جا کے رہ لینے۔ اللہ نے انہوں نے دکھ دا بیان کیتا، پر ایک دکھ دا بیان میں سنانا، بڑی توجہ نہ سننا والا۔ اللہ تعالیٰ نے سورت مریم ذکر کیتا، ذرا قرآن دا ترجمہ سنی جائے دے، پھر ذرا اپنے دل کو پوچھیا جائے۔ اور اما مریم جڑیاں نے وہ ولیہ نے، نبی نہیں، ولیہ نے نبی نہیں، کنفرم۔ دوجا وہ امت عیسیٰ علیہ السلام نے، کدی امت نے عیسیٰ علیہ السلام دی، اور یہ اسی امام علی مقام کی دی امت نے سید رسول اللہ دی۔ عیسیٰ علیہ السلام دی امت تو یہ امت افضل ہے، یہ امت افضل ہے۔ سمجھ آیا کہ اس امت دے اولیاء کولو اس امت دے اولیاء افضل نے، اور ولی کولو ولیاء کولو ولی افضل ہوندا ہے، عورت کولو مرد۔ قرآن نے مطابق عورت تو مرد افضل ہے، اور اس امت تو یہ امت افضل ہے، اس واسطے اس امت دی ولیاء کولو اس امت دے ولی افضل نے۔ امام علی مقام دا ذکر بدرجہ اتم ہے، جنہوں یقین نہیں پھر قرآن تے حدیث تے گل نہ کرے۔ سنو ذرا اللہ انہاں دے درد دا بیان کہنے فرما رہے ہیں۔ اب مریم نے اسے پیٹ میں لیا، پھر اسے لیے ہوئے دور چلی گئی۔ بچے نو پیٹ چ لیا تے بچے نو لے کے دور چلی گئی۔ آگے کیے، پھر اسے جننے کا درد ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا۔ اے قرآن ہے، بچہ جمن دی تکلیف اسی گل کریے نا بچیاں چ تے عموماً اسی یہ گل نو وجا جانے ہاں، اللہ نہیں شرما رہا، اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ اپنے ولیاء دے درد دا بیان کر رہے نے۔ وہ بچہ لیا تے ڈر گیا کہ ہن کی ہوئے گا، تے بہتر ہے میں دور چلی جاؤں۔ دور چلیاں گئیاں، اللہ آندا جدو درد ہویا تے پھر وہ کھجور دی جڑ چ آ گئیاں۔ یہ کھجور دی، اچھا ایتھے گفتگو کی ہو رہی ذرا بھی سنو۔ کھجور دی جڑ چاہ کے کی آندیاں نے، بولی ہائے کسی طرح اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی، ہائے کسی طرح اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ ایک ہی ہے، ایک قرآن ہے۔ اللہ اپنے پیاریاں دے درد دا اظہار پیا کرتا ہے۔ ایک گفتگو کی ہے، کاش کہ میں اس تو پہلے مر جاندی۔ یہ عام فکرہ ہے، بندہ دا یار بہتر سی مر ہی جاندہ، میں بہتر سی مینوں یہ سیاپا ہوندا ہی نہ۔ یہ فکرہ تسی روز نہیں بول دے، سن دے نہیں، اللہ نے بیان نہیں کیتا۔ اللہ اپنے پیاریاں دے فکرے بیان کرتا ہے تے بڑے لاڈ نال، اور کہندا ہے جدو یہ فکرے تسی پڑھو گے، جدو فکرے ایک ایک حرف تے نیکیاں دواں گا۔ ایک ایک حرف تے نیکی ہے، 10 کاش کہ اس سے ہائے کہ اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی، بھولی بسری ہو جاتی۔ سنو تو اس کے تلے سے پکارا، غم نہ کھا،
بے شک تیرے رب نے تیرے لیے ایک نہر جاری کر دی ہے، اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اسے ہلا، تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، تو کھا اور پی اور اس خوبصورت بچے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ کی ہے یار، ایک قرآن ہے، اللہ دا کلام ہے، اللہ اپنے پیاریاں دے درد دا بیان پہ کردا ہے۔ جے تینوں امام عالی مقام دے درد دے بیان تے اعتراض ہے تے جا کے سورۃ مریم چو درد دا بیان کٹ دے، نہیں تے اپنے دماغ نو درست کر لے، نہیں تے اللہ تیرا دماغ بہت سونا درست کرے گا۔ ان سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی دے درد دا بیان بھی ہے، اس اذیت دا، اور اللہ دے پیاریاں دا ذکر بھی ہو گیا کہ انہاں دا درد اللہ بیان فرماندا ہے۔ ایک در رون دی گل بھی ہے قرآن وچ، ایڑا بہ کے رونے ہیں اسی۔ سنو، یوسف علیہ السلام دی جدائی ہوئی یعقوب علیہ السلام نو، یوسف علیہ السلام دی یاد یعقوب علیہ السلام اینا روئے کہ اکھاں چلیاں گئیاں، اینا روئے کہ اکھاں ضائع ہو گیا۔ فرمایا پیاریاں دی یاد وچ رونا بھی ثواب ہے، پیاریاں دی یاد وچ نبی وہ کام کدی نہیں کرتا جس اجر نہ ہوئے، جس کام وچ ثواب نہ ہوئے وہ کام نبی نہیں کرتا، اور جے رون چ ثواب نہ ہوندا یعقوب علیہ السلام کدی نہ روندے۔ اور ایک حدیث شریف ہے، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ دی جماعت سی، فرمایا میں تھوڑے تو سورۃ التکاثر پڑھنا، جڑا روئے گا، جڑا جنت دی بشارت ہے، جنت دی بشارت ہے۔ آپ نے تلاوت فرمائی، صحابہ دی جماعت بیٹھی ہے، کچھ روئے، کئیاں کو رویا نہ گیا، کئیاں کو رویا نہ گیا۔ ذرا دھیان نہ سنی جاؤ، جب آپ نے تلاوت مکمل کر لی تو جنہ کو رویا گیا تو رو لیا، جنہ کو نہ رویا انہوں نے کہا ضرور اسی بڑا ہی زور لایا، اسی بڑی ٹل لائی ہے، اتھرو نہیں آئے، اتھرو۔ ذرا مصطفیٰ کریم دی گفتگو سنیا جائے، آپ نے فرمایا میں دوبارہ پڑھنا، جنہوں رونا نہ آوے رون جی شکل بنا لے، جنہوں رونا نہ آوے رون جی شکل بنا لے، میں جنت دی ضمانت دینا ہوں۔ سمجھ آئی کہ رونا نہ آوے تو رون دی شکل بنان جی جنت لب جاندی ہے، رون دی مادہ ذرا جنہوں رونا نہ آوے اور رون والی شکل بنائے تے تاوی محروم نہیں۔ اسی طرح ہی آپ ایک عذاب والی بستیاں نے مدینے دے آس پاس، اس بستی جو گزر ہویا، آنے ہمیں اتھو گزرو تیزی نال اور روو، صحابہ نے کیا رونا نہ آوے، ہمیں رون جی شکل بنا کے لنگو کہ اتھے اللہ دا عذاب ہویا، یا اللہ تیری پناہ مانگنے، اور صحابہ روئے اور جنہ کو نہ رویا گا رون والی شکل بنا کے لنگے اتھوں۔ سمجھ آیا کہ رونا بھی ثواب ہے، رونا نہ آوے تو رون والی شکل بنانا بھی ثواب ہے، اور پیاریاں دے درد تے شکل بنانا تے کمال ہے۔ ہن ذرا اصل قصے تو جان دو پہلے کچھ جو گلاں ہو نے۔ سیدی رسول اللہ عشاء دی نماز پڑھا رہے ہیں، اور عشاء دی نماز پڑھاندے آیا جدو آپ سجدے چ گئے تے سجدہ لمبا ہو گیا، لمبا ہو گیا، لمبا ہو گیا، کثیر لمبا ہو گیا۔
ایک صحابی نے اٹھ کے ویکھیا ہویا کی یہ، انہیں ویکھیا تے رسول اللہ دی پشت اتے سیدنا امام حسین بیٹھے نے، پشت میں مصطفیٰ کریم اتے حسین بیٹھے نے، تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا توجہ حسین ہے جے کتنے وے کہ میں اگر اٹھیا تے حسین ڈگ پین گے، میں اٹھیا ذرا گل ذہن چ رکھیو رے، ذوق والے بندے ہو نال نہ ٹردے آئے رے، بندہ اللہ اکبر کہندا ہے ہاتھ بندا ہے تے اللہ دے قریب ہو جاندا، کدے قریب ہوندا ہے اللہ دے، رکوع کردا ہے تے ہور قریب، تے سجدہ کردا ہے تے انتہائی قریب، انتہائے قرب سجدہ، انتہائے قرب سجدہ وچ جدو پشت مصطفیٰ کریم دی پشت اتے امام علی مقام بہ جان تے رسول نو پتہ ہے کہ پشت اتے حسین بیٹھا ہے، یہ مطلب ہے اب اگے نہیں ویندے پیچھے بھی ویندے نے، جنہ بے وقوفاں نو شک ہے کہ دیوار تو پال دا علم نہیں، توفے انہاں دی عقل اتے، لعنت انہاں دے شعور اتے، مصطفیٰ کریم حالت سجدہ وچ اے جان دینے کہ پشت حسین بیٹھا ہے۔ اچھا ذرا اے نبی دی نماز ہے، کدی نماز ہے؟ انہوں میں ذرا بات تو مکمل کرنا، مولا علی نو تیر لگ جاندہ ہے، مولا علی نو پنڈی جی تیر لگ گیا اور پھسیا ہنجدہ کہ جدو کڈن تے چیکا جانن والیاں کیا ہے انہوں نے نماز پڑھاؤ، آپ حالت نماز چکے جدو حالت سجدہ چکے تیر کڈیا گیا آپ نے پتہ ہی کوئی نہیں، مولا علی دی پنڈی جو تیر کھچ لیا گیا آپ نے پتہ ہی کوئی نہیں، انتہائے قرب وچ علی نو دنیا دا خیال نہیں، اے نماز علی ہے، ہن حسین نو دنیا کہن والو یا نبی دی نماز تے اعتراض کرو یا حسین نو دنیا نہ آکھو، محبت حسین نو دنیا نہ آکھو، کیونکہ مال تے اولاد کیے دنیا، مال اولاد کیے، اور خود رسول اللہ نے فرمایا اولاد اور مال کیے فتنہ، اولاد اور مال کیے فتنہ، ہن حسین نو کی آکھو گے؟ ہن جے حسین نو دنیا آکھو تے اعتراض نبی دی نماز دے وے، تہاڈا ذوق ہے اپنے دل کو فتوا لو، کسے مفتی دے چکر چ نہ پیا جائے، مفتیاں دا یہ حال ہویا حسین دے فتوا دے دیتا، فتوا دیتا، من ایک بے وقوف ملیا کہنے لگا امیر المومنین یزید امیر المومنین سی، وہ دے خلاف نہیں سی کھڑا ہونا چاہیے، میں کہا توفے تیری عقل ہوتے، میں کہا تو آنا میں اہل حدیث ہاں تینوں حدیث دا پتہ ہی نہیں، اور میں کہا سیدی رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال، میرے بعد خلافت 30 سال، اور 30 سال پورے ہوندے نے امام حسن دے 6 سالہ خلافت دے تو بعد 30 سال ختم، فرمایا اس تو بعد ملوکیت ہے، دور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت نہیں ملوکیت ہے، جو تو دور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملوکیت ہے تے دور یزید خلافت کہیں نہیں ہو سکتا ہے، تو یزید نبی المومنین کہیں نہیں کہہ سکنا، اگر تو کہیں تو نبی دے حدیثہ دا منکریں، بخاری پڑھ، مسلم پڑھ، ترمذی پڑھ، ابن ماجہ پڑھ، سنن ابی داؤد پڑھ، تیری عقل ٹھکانے آوے، اس واسطے بڑا دھیان، بڑے چول پھرتے نے، بڑے راہزن نے، اون تے اللہ ماشاءاللہ پیار کرنا دے نہیں بڑے سیاپے نے، اگر دوجیاں ہی ہیں اپنے نہیں بڑے سیاپے نے،
ذرا ہوں نماز کی گل کر لئیے. پہلے انڈیا ایک بزرگ سن, کسی نے نماز پڑھدیا کدی نہ ویکھیا, کسی انہوں نماز پڑھدیا نہ ویکھیا. ایک دن کوئی شاہ صاحب آئے, بزرگ آئے, ادھروں شہر سے داخل ہو رہے ہیں. تو یہ بزرگ جنہوں نے نماز پڑھدیا کسی نہیں ویکھیا, انہوں نے اپنے غلام کیا مرید نو کہ لوٹا پانی دا لے کے آ. لوٹا لے کے آیا, انہوں نے وضو فرمایا. جب وضو مکمل ہو گیا تو انہیں جو شاہ صاحب سامنے آ گئے, منہ نہ گفتگو نہیں ہوئی, اکھاں کوئی معاملہ چلیا. انہیں اکھاں پا کے انہوں نے ویکھیا, انہیں اکھاں پا کے سمجھ ہوندا ہے کہ ولیاں دا سسٹم وکھرا ہوندا ہے. یہ جڑا اکھاں پا لیندا ہے نا وہ اتنے بھی موج لے جاندا, اتنے بھی لے جاندا ہے. جڑا اکھاں بچاندا وہ پاگلاں بھجی پھردا. اور کسی اللہ والے دی اکھاں جکھاں پا, تینوں بھی کوئی ہوش آئے, تینوں بھی کوئی مت آئے. نہیں تو اتنے بھی ذلیل ہیں, تو اگے بہتا ذلیل ہے. خیر اکھاں دی گل ہوئی, وہ مسجد وال چلے گئے, یہ بھی پیچھے اٹھ کے ٹر پے. انہیں جا کے کیا اللہ اکبر, انہیں پیچھے جا کے نیند لئی. رولا پہ گیا دلی, وہ فلانے ولی اللہ نماز نہیں پڑھتے, انہیں نماز پڑھی, لوگ کٹھے ہو گئے, رش پہ گیا, اور نماز پڑھی جا رہی ہے. سلام پھیریا, وہ شاہ صاحب چلے گئے. بندے کٹھے ہوئے, حضور تساں نماز پڑھی؟ انہیں کہا بڑے بے وقوف ہو تسی, وہ جڑا نہ نماز پڑھے ولی نہیں ہوندا. میں چھڈی کدی نہیں. اور تساں نہیں ویکھیا تو تہاڈا فطور ہے, اور تساں نہیں ویکھیا تہاڈا قصور ہے. ولی نماز نہ پڑھے ولی نہیں ہوندا. کوئی قریب والا دوست سی, انہیں کہا حضرت مسئلہ کی یہ سمجھاؤ تو صحیح. کوئی ہوں نا راز جڑے اندر دی گل جاندے نے. انہیں آخیا گل اے, اس مسجد دا امام جڑا نوجوان ہے, کیے نوجوان ہے. جدو میں نماز نیتنا ہے پیچھے, تو میں کہنا پیچھے اس امام دے, کی کہنا پیچھے. ہوں جدھر امام جائے گا منہ بھی ادھر جانا پے گا. اتباع ہے نا امام دی. ہوں امام دا خیال منڈی چ ٹر گیا تو مقتدی منڈی چ. امام دا خیال کسی ہور شہر ول ٹر گیا تو مقتدی بھی اوتھے. میں ذوق والے بندے دی گل پیا کرنا, جنہوں نہیں پتا وہ پیا پڑھے, جنہوں نہیں پتا وہ پیا پڑھے. اور اگر میں نماز پڑھا کہ میں وہ خیال اتباع جو من بیٹھا آئی تھی, اتباع جو من بیٹھا, تے جے اتباع نہ کرا نماز نہیں, تے جے اتباع کرا تا نماز نہیں. انہیں آخیا حضرت تسی آپ پڑھا لیا کرو. کیڑی پیاری گل ہے, حضرت آپ کھلو جایا کرو. انہیں کہا یہ تو دوجا وقت ہے جدو میں کھلو کے منہ کعبے ول کراں گا, کوئی بازار بنیا گا, کوئی منی بڑھیا گا, کوئی بڈھی دے گھر گیا ہوئے گا, اور میں انہوں نے پڑھا کے نماز پڑھاواں. کیونکہ جے میں جاواں تے میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ دوجے پاسے جان. اس واسطے پڑھاندا بھی نہیں. ذرا میری گل ذہن چ رکھے, میں کسی ایویں نہیں سنایا کہ نماز دی کیفیت ہے وے کہ دنیا دا خیال نہ. اور مصطفیٰ کریم حالت سجدہ قرب انتہا دے مقام تے خیال حسین اچ نے. ہن یا تے حسین دے خیال نو عبادت منو اور حق منو, یا نبی دی نماز تے اعتراض کرو. میں گل تواڈے تے چھڈ دینا, اپنے دلوں کو پوچھ لو, یہ تواڈی مرضی ہے. کتے کھڑے ہوندے بہرحال کچھ گلاں دسنیاں ضروری سن.
اور قصہ کیونکہ میری برداشت نہیں ہوندی کسی اور دی گھر دی گل ہوئے نا، میرے اپنے گھر دی گل ہے تو درد تے ہوندا ہے، اس واسطے میں تانوں قصہ نہیں سنا سکتا۔ میں جدوں بھی کدی سنایا ہے میری حالت نہیں ہوندی۔ اج شام غریب ہیں، اج انہاں دے خیمے جلے نے، انہاں دیاں بستیاں اجڑیاں نے، اج وہ بچے اپنے باپ تو بغیر نے، اج وہ بیبیاں اپنے بھائی اپنے خاوند تو بغیر نے، اج وہ کلیاں نے، اج انہاں دا دکھ بہت بڑا ہے، انہاں دا دکھ بہت بڑا ہے۔ میں اس قصے دا بیان نہیں کر سکتا، لیکن تسی اس وقت نو نہیں احساس کر سکتے جب ایک باپ گھوڑے تے بیٹھا ہوئے، دی بہن انہوں بٹھان آئے، اور باپ جدو گھوڑے دی ایڑ لائے اور گھوڑا آگے نہ ودے تو ویکھیا جائے تے چھوٹی سکینہ گھوڑے دی لتاں نو لپٹی ہوئے۔ اس وقت دے درد دا تسی احساس نہیں کر سکتے۔ تسی احساس نہیں کر سکتے اس باپ دا جدا شیر ورگا پتر علی اکبر جدو میدان چ جائے اور آپ دے لاشن اٹھا کے واپس لے آن تو آپ دے سارے کالے وال سفید ہو جان۔ اسی کسے نو بیان کرنے ہاں، اسی بڑیاں گلاں کرنے ہاں، اس قصہ نہیں بیان ہو سکتا، بے درد نہیں بیان ہو سکتا۔ امام علی مقام کھڑے نے، 9 محرم دی گل ہے، 9 محرم نو گروہ سی لانتیاں دا اک کے انہاں کا پانی بند کیتا، پھر بیعت نہیں کرتے، انہاں نو تے حملہ کر دو۔ پانی بند کیتا ہے تو باز نہیں آئے، انہوں نے حملہ کرو، کٹھے ہو کے آئے حملہ کرنے واسطے۔ امام علی مقام تلوار نہ ٹیک لا کے اپنے خیمے دے باہر کھڑے نے، اونگ آ گئی، جدو شور مچیا حملے دا اکھ کھلی تو عباس نے پوچھا عباس کی گل ہے؟ فرمایا یزیدی فوج حملہ کرنا آ رہی ہے۔ فرمایا انہوں نے کہو ایک دن دا ٹائم چاہیے، کل تواڈے نال گل کران گے۔ حضرت عباس اگے گئے، میں ٹھہرو، آج نہیں کل جاؤ، کل گل ہوئے گی۔ شیر گرجا، علی دا شیر گرجیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ رات آپ بیٹھے، صبر دی تلقین کی تھی، معاملات سمجھائے۔ امام زین العابدین بڑی تکلیف دی حالت ہے سن، بخار بہت تیز سی، کھڑا بھی نہیں ہو پا رہے۔ انہوں نے وسیطہ فرمائیاں، اس تو بعد کیا کہ ویکھو یہ سارے میری جان دے دشمن نے، یہ سارے فتور سارا میرا ہی ہے، یہ میرے تے فتور ہے سارے انہاں دا، میری وجہ تو یہ فتور انہاں مچائے ہیں۔ اگر میں انہاں کو ٹوٹ جانا وا تو کسی نو کچھ نہیں ہوئے گا، کسی نو۔ اس واسطے میں دیوا بجھا دینا، جنہیں جانا ہے وہ چلا جائے۔ میں قیامت والے دن دی شفاعت دا ذمہ دار ہوں۔
72 ساتھی نے خیمے دے وچ. اور اگر کسی نو خیال ہوئے کہ او لوگ کہن گے بھائی تو ناسا ہے بڑا بزدل ہے امام علی مقام نو چھڈ کے تے بچے تے بیبیاں لے جاؤ 2-2 3-3 ہو کے قریبی بستیاں نس جاؤ رات دا ٹائم ہے تے تواڈے کول بڑی سونی جیسی بچے بچا کے لے آئے ہیں تو انہیں نہ کچھ نہیں کہنا. جدو دیوا بجھا دیتا گیا اور دیوا بالیا گیا تو سارے بندے اتنے ہی بیٹھے. ایک بندہ بھی اپنی جان واسطے نہیں گیا. یہ وفا ہے, یہ وفا ہے. انہاں آخیا ہوں آ گئے ہیں ہوں وفا ہے وے جیواں گے بھی کٹھے تے مراں گے بھی کٹھے. یہ وفا ہے. خیر دعا ہوئی سارے اپنے خیمے چلے گئے. امام علی مقام دورہ کرنے واسطے نکلے کہ خیمے دا حال ویکھاں کہڑے خیمے دا کی حال ہے. تے حضرت عباس دے خیمے دے کولوں گزرے تے حضرت عباس اپنی تلوار نو تیز کرن دے نے تے رجز پڑھ دے نے. کل ترجمہ ہے کل میدان وچ دنیا علی دی شجاعت ویکھے گی. علی دے پتر دا کمال نہیں علی دا کمال ویکھے گی کل میدان وچ. یہ ذوق ہے مرن دا حق واسطے. اور ایک سوال ہے میں خود سوال کھڑا کرنا اور دا جواب میں دواں گا اور اگر جواب مزہ آوے تے خاتمہ ایمان تے دعا دا حقدار ہاں میں. سوال ہے وے کہ شہادت امام علی مقام تو بعد کوئی شہادت نہیں ہوئی. شہادت امام تو بعد علی بن حسین زندہ نے بمار نے تمی حیات تے ہے نے اس تو بعد شہادت نہیں ہوئی. اگر امام علی مقام پہلے شہید ہو جاندے تو کسی دی شہادت نہ ہوندی. سارے پہلے اپنی جان کیوں دیتی؟ امام حسین دی جان تو پہلے اپنی جان کیوں دیتی؟ وفا دی سمجھ تے آئی. پر یہ بھی تے پتہ ہے کیڑا دل کرتا میرے بچے مر جان. 9 سال دے بچے شہید ہو گئے. 6 ماہ دا بچہ. امام خیمے تو بعد بیٹھے نے تے بیبیاں نے لیا کے دیتا جی بچے نو پیاس ہے انہوں پیاس لگ رہی ہے تے اے دے واسطے پانی دا کوئی بندوبست ہوئے. آپ اس بچے نو پیاس فرما رہے ہیں. میں کیڑی گل نو بیان کراں. یزیدیاں نے ویکھیا انہاں آکھیا اس بندے نو تنگ انہاں کو کرنا ہے. اک کے ہڈیا کے ڈگ پہ نشانہ لا کے ظالم نے تیر چلایا بچے دے گلے تو پار ہو گیا. امام نے خون ہتھاں چ لیا آنے میں اللہ یہ ساڈا خون ہے اور تیری رضا چ دیتا یا اللہ ابھی تیری رضا ہی دیتا. اس باپ دا تسی حوصلہ نہیں سمجھ سکتے. میں انہوں بیان نہیں کر سکتا تسی سن نہیں سکتے. انہاں بھگت چھڈیا انہاں او دن او وقت گزار دیتا. آخر کی وجہ ہوئی تیرا جواب دو. بڑا سوچیا میں
اللہ نے فضل فرمایا، گل پتہ لگ گئی کہ حسین کل اسلام ہے۔ امام علی مقام اس وقت کل ایمان نے، کل اسلام نے، اس دور امام علی مقام کل اسلام نے۔ اسلام مر جائے تو مومن دی کادی زندگی؟ اے ہو نہیں سکتا۔ اسلام مر جائے اور مومن زندہ رہ جائے؟ مومنہ نے کیا، جد تک اسی مومن اتنے موجود ہاں اسی اپنی جان پہلے دواں گے، اسلام دے حرف بعد تو آئے گا۔ یہ جواب ہے میرے اللہ کہ سارے مومنہ نے کیا، اسی اپنی جان پیش کریں گے اس اسلام واسطے، کیونکہ اسلام نو کچھ ہو جائے تو ساڑھے ایمان دی کی حیثیت ہے۔ اسی ثابت کریں گے کہ ساڑھا ایمان قربان ہے اس اسلام اتے۔ ایسے واسطے ہی فرمایا شاست حسین بادشاہست حسین، دین است حسین، دین پناست حسین۔ ان پتہ لگا ہے کیوں کیا؟ خواجہ صاحب دا ذوق ہے، الحمدللہ چشتیاں دی نسبت ہے اپنے کو، قادریاں دی نسبت ہے، نقشبندیاں دی، سہروردیاں دی، کلندریاں دی، ویسیاں دی، رفاعیہ اور شاذلیہ دی، الحمدللہ رب العالمین۔ میرا کار اس تعلق اس کار نہ لے، یہ اس کار دی خیرات ہے۔ دین است حسین، دین پناست حسین۔ وہ دی وجہ ہے کہ دین آپ نے مومن دی زندگی کا دی ہے، دین دے ہوتے حرف آ جائے۔ کیوں فرمایا حضور نے جو دوست علی مقابلے واسطے گیا، عمرو دے مقابلے تھے، آپ نے فرمایا کل کفر دے مقابلے تھے کل اسلام چل رہا ہے۔ کسی نے میری گل تے دل شک ہوئے حضور دا فرمان سن لے، آپ نے فرمایا کل کفر دے مقابلے تھے کل ایمان چل رہا ہے، کل اسلام چل رہا ہے۔ علی دے بارے فرمایا علی کل اسلام و کل ایمان ہے۔ علی دا منکر خارجی کتا ہے، یہ میرے منہ دی گل نہیں، مصطفیٰ کریم دی موت لگی ہے۔ اور جڑا اس خانوادے نال محبت نہ رکھے او دا انجام وہ تصور نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ سید کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوپہر دا وقت سی، آرام فرما نے اپنی بیٹی دے گھر، تے امام حسن نو پیاس لگی تو پانی واسطے اٹھے، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تو پہلے اٹھے اور آپ نے ایک مٹی دا پیالہ لیا اور گھر دے باہر ایک خشک بکری جڑے تھن خشک سن وہ تے رکھ کے ہاتھ پھیر کے دعا کی تھی، اور تھنا چ دودھ آ گیا، آپ نے دودھ چو کے پیالہ بھریا اور اندر لے کے آئے۔ ہن اس سارے قصے دے دوران اما جی سیدہ فاطمہ اور امام حسن اور امام حسین جاگ رہے نے تو مولا علی ستے نے، اور آپ نے دودھ پیش کیتا تو آپ نے فرمایا اے فاطمہ تو حسن حسین اور میں اور ایڈا ستا ہے، اسی جنت وچ کٹھے ہوواں گے، حشر وچ کٹھے ہوواں گے۔ ایک اور حدیث ہوندا جو اسی کٹھے ہوواں گے تے پوچھیا گیا ساڈے پیار کرن والے، فرمایا ساڈے نال ہون گے، ساڈے نال پیار کرن والے ساڈے نال ہون گے۔ پوچھا گیا حضور اس دن تے حشر دا میدان ہے، حساب و کتاب چل رہا ہوئے گا، اسی کی اے جڑے ساڈے نال پیار کردے نے کی کردے ہون گے؟ فرمایا کھاندے پیندے ہون گے۔ اور اہل بیت نال پنجتن پاک نال پیار کرتے نے، اے میدان حشر چ پکنک مناندے ہون گے، لوکو اصحاب و جزاج پھسے ہون گے، اور خانوادہ اہل بیت نال پیار کرنے والے کھاندے پیندے ہون گے۔ انہاں واسطے حشر دا دن نے، انہاں دے پکنک دا دن نے۔
اللہ کریم سانو پیار کرنے والے چ رکھے. اس واسطے سب نے اپنی سب ایمان والے نے کیا اپنی جان پیش کرنے. ایک ایمان والا ادھر سی ہے، ایمان والا سی ہے، ایمان والا سی. جدو امام نے خطبہ ارشاد فرمایا امام انہوں پہچان لو، کل تمہیں پتہ نہ ہوئے کون سی، میں دسن دیا وا کل اس مغالتے جنا رہا جے کہ سانو پتہ نہیں ہے کون سی. سن لو میں علی دا پتر ہاں، یاد رکھو میں میرے نانا نے میرے بارے بشا، میں نانا دے کندھے دے سواریاں کیتیاں نے. اور بارہا آپ نے اس قسم دے خطبات انہوں دے سامنے کیتے کہ متائے بچ جان، اے دوزخ دے کھڈیاں جو ڈگن تو بچ جان. پر انہوں دے دماغاں ہوتے فتور چڑھے ہیں. ایک نے بکواس کی تھی آپ دے خطبے تو بعد، انہوں نے کہا حسین تینوں پیاسا مارا گے، میں تو پیاسا مرے گا. آپ دا فرمانا سی، او دا گلا پھڑیا گیا، وہ پجیا پانی وال، مشک نو منہ لایا، پانی پیتا، دوجی مشک تیجی مشک ٹپے نچے. اور یہ سین اوتھے کربلا دے میدان چ ہو رہے ہیں. پجیا مشکا پیوی جائے حتیٰ کہ پیٹ پھٹ گیا اور سامنے مریا. دوجا وہ یار سی، انہوں بڑی تپ چڑی، انہیں کیا جادو کیتا ہے، انہیں کیا تو جادو کرے تو دوزخ ہی سڑے گا. آپ نے فرمایا میں نہیں تو سڑے گا. آپ دا فرمانا سی او دا کوڑا بت گیا. امام علی مقام نے عورتوں دے خیمیاں دے بعد خندق کھود کے وچ اگ لائی سی کہ مطلب رات دے ٹائم کوئی آ کے اتنے بدماشی نہ کرے. وہ کوڑا بد گیا اور خندق دے کول جا کے اچھریا، وہ کوڑے تو اچھر کے خندق بلدی خندق ڈگا، اتنے سامنے سڑ کے مریا. اور ایسے سخت دل، ایسے شقیق القلب، اکھا نال ویکھ کے نہ منے، پھر اپنی ضد تے اڑے رہے. اور جناب ہور آپ کوڑا دوڑا کے آ گئے. آپ نے کہا امام تنوں روکیا میں سی، تنوں روکیا میں سی، اور میں اگر توبہ کرا تو کیا مجھے شفاعت ہو جائے گی؟ میں ہاں اگر تو انہوں دا ساتھ چھڑ کے ساڑھے نال آ جائیں میں تیری شفاعت دی گارنٹی لینا وا. بڑی مزے دی گل ہے. وہ جان لے آندے مگر ہوئے نے کہیں جان لے لیں گے، اسی جان نہیں دینا، اسی جان وہ اندر جان دی گارنٹی نہیں دینی. اسی امام دا حوصلہ ہے، فرماند نے شفاعت رسول دی گارنٹی دینا. مت خیال کرے کوئی اونا دی بہادری سی، اینا دی مرضی سی، شرط پوری کرنی سی. علی دا پتر بزدل نہیں ہو سکتا. میرے گھر دی گل ہے، میں کو نہ جانا. کوئی مرضیاں ہوندیاں نے، کوئی حکمتاں ہوندیاں نے، کوئی لوکاں دے کرتوت انہاں دے منہ تے مارنے ہوندے نے، انہاں دی کالخ بخانی ہوندی انہاں نو. ویکھ تیری کالخ، تیرا کرتوت، اور کل قیامت نو حجت پوری ہوئے گی. یہ حجت پوری کرنی ہوندی اور حجت پوری ہوئی. یہ حجت پوری ہوئی. جناب ہور نے پہلے لڑ کے شہید ہوئے، اس تو بعد جڑے دوجے ساتھی سن وہ شہید ہوئے، پھر خانوادہ رسول دے جڑے ساتھی سن واری واری شہید ہوندے گئے، حتیٰ کہ امام کلے رہ. میرے کو
میں پھر انہوں بیان کراں تو میری طبیعت حوصلہ نہیں میں انہوں کراں، پر میں ایک نقطہ دس رہا ہوں بڑے مزیدار. میں کتاباں پڑھیا کہ لکھیا کہ امام دے تے ڈائریکٹ اٹیک ہویا، کہ لکھیا کہ امام نو زخمی ہو کے زمین بوس ہوئے اور شمر آیا، آپ نے کہا منو 2 نفل پڑھ لین دے. اس قسم دی ساری میں واقعات پڑھے نے، سارے سنے نے پڑھے نے، لیکن میرا دل کوئی نہ مطمئن نہیں سی. ذوق دی گل کرن لگا، جسے اعتراض کرنا تو پیا کرے، من پرواہ نہیں. گل ذوق دی کرن لگا، میرے وجدان دی گل ہے، کیونکہ میں کسی کو پیسے لے کے نہیں بیٹھا اتنے. الحمدللہ میں اللہ دی رضا واسطے آیا ہوا اور اللہ واسطے گل پہ کرنا. میرا ذوق سی کہ یار گل کوئی ہو رہے انج نہیں جن کہی گئی ہے. آپ انہوں کہنے گے منو چھٹ دے میں 2 نفل پڑھنا یا اس طرح، ایسا واقعہ میرے منن چ نہیں ہوندا. خیر الحمدللہ میں فخر نال نہیں شکر نال دسن لگا وا، متا مت کو خیال کرے. اللہ نے منو حسین وکھایا اور وہ شجاعت نہ پریا منظر ہے. آپ نے نماز کی اجازت منگی، انہاں کہا تہاڈی نماز ہی نہیں، تہاڈا اسلام ہی نہیں، اسی نماز کیوں پڑھن دئیے، نماز دا وقت سی. خیر جدو ساری جنگ دا قصہ ہویا، امام گھوڑے تے بیٹھ کے آپ بھجے نے تے سین اے وے کہ آپ جدھر بھجدے نے اگوں کوفی بھج جاندے نے، آپ مغروں جا کے مارتے نے پچھوں. جڑا ٹائے چڑھدا لتھا لائی ہوندے نے، آپ جڑا ٹائے چڑھدا لائی ہوندے نے، جڑا ٹائے چڑھدا لائی ہوندے نے، ادھر پائیتے نے ادھر پائیتے نے، ادھر جانے کوفی ادھر ہو جاندے نے، ادھر جاندے نے میدان دور دور تک بھج گئے سارے، اور دوروں تیر چلاندے نے آپ تے، اور آپ دا جسم تیراں نہ چھنی ہوئے. اے امام دی شجاعت ہے، اے علی دے گھر دا شیر ہے. ایک کسی کو منگدا نہیں، پیاس اور تیران دی تکلیف اور جسم چ کھبے تیر اور تکلیف، اور خیال کیے کہ وقت نماز جا رہے، خیال ہے نماز جا رہی ہے. ادھر گھوڑا پجایا ادھر پجایا، دور دور پج گئے، 2 کو دور نس گئے، تتر بتر ہو گئے، تیر چلاندے رہے. جڑا ٹائے چڑھے امام وڑ چھڈن، جڑا ٹائے چڑھے امام کٹ دین، جڑا میدان چ کلے کلے لاشاں پئیاں. امام نے ویکھیا کہ دور دور ہو گئے نے، تھکاوٹ بہت زیادہ، ضعف آ گیا. اب گھوڑے نو کھڑا کیتا، تھلے تشریف لے آئے. ضعف دی وجہ تو کھڑے نہ ہو سکے، بیٹھ گئے اور منہ قبلے وال کر کے اللہ اکبر. اور نماز نہیں تھی، آپ نے کسی کو منگیا نہیں کہ مجھے نماز پڑھن دے، آپ نے نماز نہیں تھی. ظالمہ واسطے اس تو بہتر موقع کیڑا ہو سکتا سے. آپ سجدے چ گئے نے، آپ نے سر نہیں چکیا، آپ دا سر چکیا گیا نیزے تے، اور امام دا سر نیزے تے کہہ رہا ہے کہ امام سر بلند ہے، امام سر بلند ہے، حسین سر بلند ہے. حسین دا سر پکار پکار کے نیزے تے کہہ رہا ہے، حسین دے سر نو ویکھ کے جان جاؤ تواڈے سر نیویں نے، حسین دا سر بلند ہے. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ تواڈے اور میرے حال رحم فرمائے اور سانو اس گل نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ سب دیاں دلی دنیاوی مشکل آسان فرمائے اور سب نسانیاں فرمائے. دعا ہم الفاتحہ. یار کچھ گلاں ایسا نہیں یہ بات تو کرنی ہے میں سمجھنا دسنیاں. ایک تو کسی ذوق منانے ہیں 10 محرم تو یکم تو 10 مناتے ہیں لوگ سوگ. 9 تاریخ تک ایسا کوئی پانی بند کرنے تو سوا 7 تو کوئی بڑا واقعہ نہیں ہویا. یہ افسوس آج عاشورہ دا دن اور آج دی رات تو شروع ہوتا اور جڑے افسوس منا کے اج بس کر دیں گے کل تو شادی بیاہ شروع کر دیں گے انہوں سے بڑے سبق دی گل ہے کہ 13 دن دا سفر ہے انتہائی مشکل اور تکلیف دا اور دکھ اور غمہ دا پریا آیا. جڑا 24 تاریخ نو جا کے انہاں مظلوماں نو کوئی اقامت گاہ کھاؤ قید خانہ ہی سی لیکن کم از کم آرام کرنے واسطے کوئی جگہ سی کوئی محفوظ جگہ سی وہ ملی ہے. اس واسطے جڑے بڑے دعوے دار نے افسوس دے وہ 11 تاریخ نو افسوس مکا نہ دین پھر کیونکہ افسوس تو شروع پہ ہوندا ہون. سانو غم میں افسوس نہیں سانو غم میں افسوس نہیں. اس واسطے جنہاں نو افسوس ہے اللہ انہاں دا افسوس تا قیامت قائم رہے. سانو غم میں سانو یہ غم پیارا ہے. اللہ تعالیٰ یہ غم زندہ رکھے اور ساڑھے تو توڑے میرے حال تے رحم فرمائے اور جنہاں نو ہدایت نہیں انہاں نو اللہ ہدایت عطا فرمائے نہیں تو نست و نابود فرمائے. آمین ثم رب العالمین. ٹھیک ہے جی. کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا. سبحان بھی تو رحمان بھی تو سلطانہ دا سلطان بھی تو سبحان بھی تو رحمان بھی تو سلطانہ دا سلطان بھی تو دنیا نو بناون والا تو اس دنیا دا نگہبان بھی تو ہے الہ تو کبریا میرا بھرم مولا. کر کرم کرم مولا